نئے عہد نامے میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 12واں باب بارہویں باب میں سے آج کا حوالہ جو ہے وہ تلاوت کیا جائے گا۔ پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے، قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ اور جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اور اس ارادے سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ پس وہ نکل کر کوچے کے اس سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو ردی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے، لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ بس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں، اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانے سے نکالا۔ پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا، اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کا جو حصہ پڑھا گیا یہ رسولوں کے اعمال ہیں، اور یہ ابتدائی رسولی کلیسیا جو ہے اس کی تاریخ جو ہے اس کا بیان ہے کہ کس طور پر خدا کا پاک روح جو ہے جب کلیسیا پر نازل ہوتا ہے، اور وہی لوگ جو ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کس طور پر جو ہے وہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم رسولوں کے اعمال کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور پھر اس قوت کا اظہار ہم دوسرے چیپٹر میں دیکھتے ہیں،
اور جب پطرس خطاب کرتا ہے روح القدس کے نزول کے بعد تو ایک ہی دن میں 3000 لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے. اس لیے بہت سے مفسرین جو ہیں وہ رسولوں کے اعمال کو روح القدس کے اعمال کہتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ کلیسیا میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب کلیسیا بڑھتی ہے پھیلتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں ایون وہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہر شخص ہی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ ایونجلسٹ بن جاتا ہے, وہ ایونجلائز کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ پاک روح کی قوت اور قدرت ان کی زندگیوں کو یکسر بدل دیتی ہے. اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہر کلیسیا میں شخص جو ہے, ہر مسیحی شخص جو ہے وہ ایونجلسٹ ہے, منادی کرنے والا ہے. اور یہ منادی کرنے کے لیے تیار کس نے کیا ہے؟ یہ خدا کا پاک روح ہے جس کا وعدہ جو ہے ہم سبوں کے ساتھ بھی کیا گیا. اور آج جتنے لوگ مسیحی ایمان میں شامل ہو جاتے ہیں پاک روح ان کا مددگار, ان کو منادی کے لیے تیار کرتا ہے, دلیر بنا دیتا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور میں جا کر تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیج دوں گا. تو جو کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرتی جاتی ہے, بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے, تو وہاں کے جو مذہبی لیڈرز ہیں اور سیاسی لیڈرز ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور وہاں پر کلیسیا کو ستایا جاتا ہے. اور اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. یہ وہ جو انر سرکل کے شاگرد تھے, یعقوب, یوحنا اور پطرس, جو یسوع کے ساتھ ساتھ رہنے والے تھے, ان میں سے یعقوب کو جو ہے وہ تلوار سے قتل کیا جاتا ہے. اور جب ہیرودیس نے یہ دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو, جو مین لیڈر ہے, اس کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اسے یہ خبر ہوئی ہوگی کہ پطرس کے ایک ہی خطاب سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے اور 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو پکڑ کر قید خانہ جو ہے اس کی صورتحال کیسی نظر آتی ہے. 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں, یعنی 4 سپاہی اور اس کے بعد پھر 4 اور پھر 4 اور پھر 4, تاکہ, اور یہ انسانی سوچ سے بالکل باہر نظر آتی ہے کہ اتنے پہروں میں ایک شخص جو ہے وہ زنجیروں سے بندھا ہو, لیکن جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے اور خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. خدا کی قدرت آج بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ زنجیروں کو کھولنے والی ہے, بندھنوں کو توڑنے والی ہے. وہاں کا بادشاہ اور وہاں کے جو سپاہی تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا سخت پہرا لگا دیا ہے, لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ کس طرح سے, ایک لفظ چھوٹا سا ہے یہاں پر, پطرس جو ہے وہ قید خانے میں ہے اور کلیسیا کے کیا لکھا ہے, مگر اس وقت میں جب پطرس کی نگہبانی ہو رہی ہے اور کلیسیا, یہاں لکھا مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی ہے, ایک دل ہو کر, یک دل ہو کر. اور جہاں پر اتفاق ہو جاتا ہے, جہاں پر یک دلی آ جاتی ہے, جہاں پر کلیسیا جمع ہو جاتی ہے, وہاں پر بندھن بھی کھلتے ہیں اور جوے بھی ٹوٹتے ہیں. اور آج کل کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے, آج کے دور میں بھی کلیسیا جہاں جہاں پر خداوند کی ستائش کر رہی ہے وہاں پر بندھن کھلتے ہیں, جوے ٹوٹتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح سے وہ دعا کر رہے ہیں. کیا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بدل و جان, یونٹی نظر آ رہی ہے, ہم آہنگ ہیں.
اور اس وقت میں بھی پورے پاکستان میں ایک دعائیہ تحریک جس میں چرچ لیڈرز جو ہے وہ سارے کے سارے شامل ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے کی دعائیہ چین چل رہی ہے، اور جس میں یک دلی نظر آ رہی ہے۔ پورے دل کے ساتھ، جان کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، لگن سے ہم آہنگ ہو کر خادمین جو ہے وہ مل کر دعا کر رہے ہیں، اور ہولی آف ہولیز چرچ جو ہے وہ بھی اس دعائیہ تحریک کا حصہ بنا ہوا ہے، اور خداوند اپنے جلال کو پوری دنیا میں ظاہر کر رہا ہے۔ تو جہاں جہاں کلیسیا بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی، جہاں جہاں وہ کرتی ہے، خداوند حالات کو بدل دیتا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی نعیم بتا رہے تھے کہ اگر آج اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے، اور ایسے پہروں میں جب پطرس کو رکھا جاتا ہے تو اس دعا کا رزلٹ نکلتا ہے۔ جب کلیسیا یک دل ہو کر دعا کرتی ہے تو نتائج مثبت نظر آتے ہیں۔ عموماً یہ مگر کا لفظ جو ہے یہ منفی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چرچ کی دیوار ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور مگر اس میں یہاں پر یہ پرابلم ہے۔ تو جو اس بات کو جانتے ہیں کہ مگر کا لفظ ہمیشہ منفی معنوں میں، لیکن یہاں پر حالات کس طرح کے ہیں، اور مگر کا لفظ اس سے آگے کتنی خوبصورت بات ہے کہ کلیسیا جو ہے اس وقت میں مل کر اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ اور آج یہ کلیسیا بھی جو عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہے مل کر دعا کر رہے، اور آپ اپنے علاقے میں تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں پر مل کر دعا ہوتی ہے وہاں پر مثبت نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں، اور رزلٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو اس رات میں، کیونکہ جس دن اس کو ہیرودیس کے سامنے پیش کیا جانا ہے، اور اگلے دن میں جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، لیکن کس طور پر خدا جو ہے وہاں پر اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے۔ پطرس وہاں پر 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا۔ تو جب میں اس لفظ پر غور کر رہا تھا کہ کتنی پریشانی کا عالم ہے، ایک شخص قید میں ہے، 16 بندے اس کے پیرے پر لگے ہیں، اور 2 لوگوں کے 2 سپاہیوں کے درمیان میں وہ بندھا ہوا جو ہے وہ کیسی حالت ہے؟ سوتا ہوا۔ تو سونے کی کیفیت جو ہے یا سونے کی حالت جو ہے، انسان کب سوتا ہے؟ کب سوتا جی؟ جب وہ مطمئن ہوتا ہے، جب وہ اطمینان سے بھرا ہوتا ہے، جب وہ تسلی میں ہوتا ہے۔ نہیں تو کئی لوگ 2 4 گولیاں بھی کھاتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، لیکن یہ شخص اسے پتا ہے کہ جس خدا پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے، اسے نجات کی تسلی اور شادمانی ہے، اور جس زندگی میں یسوع آ جاتا ہے اسے موت کا ڈر نہیں رہتا پھر۔ اس لیے وہ کسی طرح کے حالات سے گھبراتا نہیں ہے۔ اور اس کے سونے کی حالت کو دیکھیں، ایسی حالت بھی نہیں ہے کہ جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب فرشتہ اسے آ کر جگاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اپنی پوشاک جو ہے وہ پہن لے، اپنی جوتی پہن لے، اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسے کہتا ہے اپنا چوغا جو ہے وہ پہن لے۔ تو بڑی تسلی کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کا رسپانس، حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ آج اس وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھا ہے، لیکن ایماندار لوگ پھر بھی خداوند میں مطمئن ہیں، اطمینان سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ نجات کی شادمانی، نجات ان کے پاس ہے، اس لیے وہ کسی طرح کے حالات سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر پطرس کا یہ ایک مثبت رویہ نظر آتا ہے، مثبت رویہ نظر آتا ہے۔ کلیسیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن یہ لیڈر جو ہے وہ کس طور پر اطمینان سے بھرا ہوا ہے۔ اور وہ فرشتہ کی بات کو سن کر جیسے جیسے وہ کہتا ہے اور ویسا ویسا وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ سمجھتا ہے میں رویا دیکھ رہا ہوں، یہ سب کچھ رویا میں ہو رہا ہے۔ تو جب وہ لوہے کے پھاٹک پر پہنچے، تو یہ جو لوہے کا پھاٹک ہے، یہ لوہے کا آگے دروازہ آ گیا ہے،
एक बड़ा दरवाजा है, फाटक है, और है भी लोहे का। अब वहां पर खूबसूरत बात लिखी गई है खुदा के कलाम में कि जब वो लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है, वो आप ही उनके लिए खुल गया, हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। वो लोहे का बड़ा फाटक जो है वो खुद खुल गया, क्योंकि खुदावन की कुदरत ने उस दरवाजे को खोल दिया। तो आज खुदावन बंद दरवाजों को भी खोलने वाला खुदा है। आज खुदा जो है, अगर आपके सामने कोई ऐसा दरवाजा आ गया है तो आपकी जिंदगी में रुकावट का वसीला बना है, खुदावन का नाम लीजिए, वो खुद ही खुल जाएगा। वो बंद दरवाजे को, लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में जब हम गुजर रहे हैं तो खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है। बस वो निकल कर कूचे के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। तो उसके बाद पतरस ने ये जाना कि खुदावन ने अपने फरिश्ते को भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ाया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। तो जब खुदावन छुड़ाता है तो शैतान जो है, इब्लीस जो है, उसकी सारी उम्मीदें जो है उन पर पानी फिर जाता है, वो टूट जाती है, क्योंकि खुदावंद अपनी कुव्वत को जाहिर करता है। और फिर देखें कि वो किसी और तरफ भी जा सकता था। रिहाई पाने के बाद किसी और शहर में जाकर इतला कर देता किसी के वसीले से कि मैं यहां से निकल गया हूं, लेकिन वो यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। अब यहां कहां पर वो जमा है? एक घर में जमा है। इन दिनों में बहुत से लोग अपने घरों में महदूद हैं। कई दफा स्मार्ट लॉकडाउन है, उसकी वजह से 14-15 दिन वो बाहर मूव नहीं कर सकते, गिरजाघर में जाना मुश्किल है। लेकिन ऐसे हालात में भी खुदावंद सुनता है जब हम अपने घरों में बैठकर भी दुआ मांगते हैं। अगर हम गिरजाघर तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जहां पर भी खुदावंद का नाम लिया जाता है, खुदावंद सुन लेता है, खुदावंद जवाब देता है। और वो घर में बैठकर देखे, कोई और बातचीत नहीं कर रहे, कोई और गुफ्तगू नहीं कर रहे, वो सब जमा होकर दुआ कर रहे थे। तो दुआ जो है वो किस तौर पर जो है आज भी लोग जब करते हैं अपने घरों में बैठकर, तो उनके रिजल्ट्स जो है वो उनके सामने आते हैं। तो फाटक की खिड़की को खटखटाया तो एक खादमा जो है, रुद्दी नाम, वहां पर आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज को सुनकर खुशी के मारे भागी है। उसने पतरस की आवाज को पहचान लिया। उसने पूछा होगा कि कौन है, और पतरस ने जब बताया कि मैं हूं, तो वो खुशी के मारे, और जब अंदर जाती है तो अंदर जो दुआ कर रहे हैं, मैं थोड़ा इस बात पर भी हुआ कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि खुदा तो किस तौर पर, कई दफा लोगों के जहन में होता हम बहुत ज्यादा दिनों के लिए दुआ करेंगे, उन्हें ये यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी हमारी सुनी जाएगी। और वो कहते हैं तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही यूं ही है। उन्होंने कहा उसका फरिश्ता होगा, और पतरस बाहर खटखटा रहा है। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर हैरान हो गए। तो वो जब हैरान हो रहे हैं उसको, तो उसने कहा कि आप चुप रहें, और फिर उसने सब कुछ बयान किया, जो कुछ खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी के साथ जो मोजज़ात, जो कुदरत को जाहिर करता है, उसकी गवाही हमने दूसरों को बयान करनी है। आज ये बड़ा जरूरी है ताकि लोग भी इस बात से तकवीयत पाएं, और जो लोग दुआ कर रहे थे वो इस बात को समझ गए कि खुदावंद ने किस तौर पर। इसीलिए खुदा का कलाम दुआ करने के लिए बार बार हमें कहता है। खुदावंद यीशु मसीह भी कहता है कि दुआ में हिम्मत नहीं हारनी। और जब गत्समनी बाग में है और उसको पकड़वाया जाता है और पकड़वाया जाने वाला है, और उस वक्त में भी वो अपने शागिर्दों को कहता है जागते रहो और क्या करो? दुआ करो ताकि आजमाइश में। लेकिन वो वहां पर सोते थे, और उसने कहा फिर अब सोते रहें। लेकिन आज ईमानदार जो हैं जब दुआ में इकट्ठे हो जाते हैं, तो खुदावंद अपने कवि हाथ को बढ़ाकर अपनी कुदरत को जो है वो जाहिर करता है। और जब वो कुदरत को जाहिर करता है तो फिर पतरस की तरह हमें उसका बयान भी करना है।
दूसरों को गवाही भी देनी है कि मैं वही हूं जो बंधा हुआ था, और वो सारी हकीकत को जो उस पर गुजरी, जो जो वाकयात हुए, किस तरह से वो बंधा हुआ था, लेकिन खुदा ने उसको किस तरह से रिहाई दी, उसने आकर बयान किया है। तो जहां पर गवाही दी जाती है वहां पर खुदा का जलाल जाहिर होता है। और आज हमें भी मिलकर खुदावंद के जलाल को जाहिर करने की ज़रूरत है। आज जब हम इकट्ठे हैं और इस वक्त दुआ का वक्त है कि हम खुदावंद की हजूरी में इकट्ठे हुए हैं ताकि इस आलमी वबा से छूट जाएं, निजात पाएं, और दूसरे दीगर पॉइंट्स के लिए जब दुआ की जाती है और आप उसके रिजल्ट्स को भी देख रहे हैं कि खुदावंद ने किस तौर पर आपकी इस कलीसिया को, पाकिस्तान को, दीगर इलाकों को वो संभाल रहा है और आपकी दुआओं का जवाब मिल रहा है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे कि हम यक दिल होने से बाज ना आए, दुआ करने से बाज ना आए, बल्कि हमेशा यकदिली के साथ दुआ करते रहें, ईमान के साथ दुआ करें, क्योंकि जो दुआ ईमान के साथ होती है उससे फिर खुदा का जलाल जाहिर होता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की हजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करेंगे आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा के बंदा के वसीला से हम तक पहुंचा। हम शुक्रगुजारी करेंगे खुदा के बंदा के लिए और दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने बंदा को और ज़्यादा गहरे में लेके